میں نے فواد سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی جو بہت خوبرو اور امیر کبیر تھا۔ وہ سب سے لیے دے رہتا۔ مجھ سے بھی 1 سال گزر جانے کے بعد اس کی دوستی ہوئی۔ ہم نے یونیورسٹی کے بعد شادی کا ارادہ کیا۔ ایک روز یہ حقیقت جان کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میرا نام فروا ہے۔ میں یہ کہانی اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے جا رہی ہوں۔ چچا وحید کے گھرانے سے ہماری جان پہچان پرکھوں سے تھی۔ جس زمین پر والد اور چچا وحید کے گھر تعمیر تھے وہ ہمارے پردادا اور چچا وحید کے دادا نے مشترکہ سرمائے سے خریدی تھی۔ ہمارے دادا اور چچا وحید کے والد نے اپنی اپنی ملکیت پر رہائشی پلاٹ بنا لیے اور پھر باقی زمین فروخت کر دی۔ زمین فروخت کرنے کے بعد اس سرمایے سے میری دادا نے ملازمت چھوڑ کر بزنس شروع کر لیا۔ وہی چچا کے والد نے بھی دادا کی دیکھا دیکھی الگ بزنس شروع کیا، لیکن دادا کی قسمت اچھی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو کم پیسوں سے شروع کیا۔ جب کاروبار چلنے لگا تو اس میں اور پیسہ لگانا شروع کیا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا کاروبار خوب چل نکلا اور ان کا امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا، جبکہ چچا وحید کے والد نے اسٹارٹنگ میں ہی وسیع پیمانے پر کاروبار کو پھیلانے کے لیے تمام پیسہ ایک ساتھ ہی لگا دیا۔ انہیں کاروبار کا زیادہ تجربہ بھی نہ تھا، جس کے نتیجے میں خسارہ ہونے لگا اور وہ صرف ایک اچھا مکان ہی تعمیر کر سکے۔ بزنس میں کامیابی شاید ان کے مقدر میں نہ تھی۔ چچا وحید کے بچے ہمارے ہی ہم عمر تھے۔ ان کی بیٹی رمشا مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی۔ رمشا کا بھائی فواز میرا ہم عمر تھا۔ ان دنوں ہم تینوں اپنے محلے کے اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ رمشا ہم سے ایک کلاس آگے تھی، جبکہ میں اور فواز کلاس فیلوز تھے۔ بچپن سے ہی ہم میں بہت دوستی تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب رمشا BSc میں تھی، میں اور فواز FSc میں تھے۔ FSc مکمل کر لینے کے بعد میں نے اور فواز نے شہر کے ایک بہترین فیشن ڈیزائننگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ اگرچہ فواز کو فیشن ڈیزائننگ میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور وہ کامرس پڑھنا چاہتا تھا، مگر میں اڑ گئی کہ نہیں، جہاں میں داخلہ لوں گی تم بھی وہاں ہی داخلہ لوگے۔ فواز مجھے کسی صورت ناراض نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ اس نے میرا دل رکھا اور نہ چاہنے کے باوجود اس نے میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیا۔ ہم کالج میں بھی ساتھ ساتھ رہتے، اگرچہ اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت کیا اور نہ میں نے، مگر میں یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ ہم نے سالانہ امتحان پاس کر لیا۔ اس وقت تک میرے والد صاحب کا بزنس کئی دوسرے ممالک تک پھیل چکا تھا، جبکہ وہی چچا خسارہ برداشت کرتے کرتے کنگال ہو گئے۔ وہ کوئی ملازمت بھی نہ کرتے تھے۔ کچھ جائیداد جو وراثت میں ملی اس کو فروخت کیا، بینک سے قرض بھی لیا، لیکن حالات پھر بھی نہ سنبھلے۔ قرض دار الگ ہو گئے۔ اب پلے ایک گھر اور ایک دکان رہ گئی، باقی ہر شے بک گئی اور کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ سرمایہ ڈوب گیا تو دال روٹی کے لالے پڑ گئے۔ رمشا BSc کر چکی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر کہیں نوکری نہ ملی، سوائے پرائیویٹ اسکولوں کے کہ جو بہت کم تنخواہ دیتے تھے۔ دل برداشتہ ہو کر وہی چچا گھر بیٹھ گئے۔ فواز نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت اگ و دو کی، ہاتھ پیر مارے کہ کوئی معقول ملازمت مل جائے، کیونکہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے بھی سرمایہ چاہیے تھا۔ کم آمدنی کے ساتھ اس کو اپنی پہچان بنانے کا موقع نہ ملا، مگر چچا وحید کی بیوی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ درزیوں سے کپڑے لا کر سلائی کرنے لگی۔ رمشا بھی اس کام میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی دن بھر سلائی مشین چلاتی، تب گھر کا خرچہ چلتا۔ فواز کو شدید احساس ہوتا کہ اس نے 4 سال اتنی مہنگی تعلیم حاصل کی اور ڈگری لے کر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی ڈگری اور تعلیم کا کیا فائدہ؟
وہ دل محسوس کر رہ جاتا کہ خرچہ چلانے اور آمدنی میں اضافے کے لیے گھر والوں کی کوئی معاونت نہ کر پا رہا تھا۔ فواز اب ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ ان کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ خود سے نہ اپنا کام شروع کر سکتا تھا اور نہ اس کا کوئی آؤٹ لیٹ بن سکتا تھا۔ اگرچہ دکان ان کی اچھی جگہ تھی، مگر وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھا۔ اس پیشے میں کامیابی کے لیے کافی سرمایہ پاس ہونا ضروری تھا۔ اس نے چند روز مشہور ملبوسات تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کی اس کو توقع تھی۔ ایک روز وہ اپنی والدہ کے تیار کیے ملبوسات دینے ایک درزی کے پاس گیا جو کافی مشہور درزی تھا۔ اس نے اس ٹیلر ماسٹر کو کپڑا پھیلائے کٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ اس مشہور ماسٹر کو کٹنگ میں غلطیاں کرتے دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ایسی غلطیاں اور پھر اتنی بے تحاشا کمائی۔ اسی درزی سے اس کی والدہ اور بہن کو کافی کام مل رہا تھا اور یہ شخص ان کے گھرانے کی روزی کا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب مجھے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ مجھے بھی اپنا کام چھوٹے سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس کے پاس صدر بازار میں ایک دکان تھی۔ یہ دکان اس کے دادا کی تھی جو ان کی وفات کے بعد سے بند پڑی تھی۔ فواز ایک بڑے خوابوں میں رہنے بسنے والا انسان نہ تھا۔ حالات کی سختی دیکھ کر وہ حقیقت پسند ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دکان کو کھول کر اس پر بیٹھے گا۔ اس نے کافی سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ سیکھا ہے اس سے متعلق کام کرنا چاہیے۔ میں اب خود یہ کام کر کے اپنے حالات سنبھالوں گا۔ پہلے مالی حالات سنبھل جائیں گے، پھر اپنے فن کا سکہ بٹھاؤں گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے والد سے مشورہ کیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے دکان کی چابی اس کے حوالے کی اور بولے، جو مرضی کرو، تم مرد ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، تم کماؤ گے تو ہی گھر کے حالات سنبھلیں گے۔ باپ کی اجازت ملتے ہی فواز نے اپنی دکان کی صفائی کی اور کلی کروا کر ایک طرف 2 سلائی مشینیں رکھ لیں اور ساتھ ہی بورڈ بھی لگا دیا، فواز فیشن ڈیزائنر اینڈ ٹیلر ماسٹر۔ پہلے 2-4 خواتین آئیں، رفتہ رفتہ اور خواتین دیکھ کر آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رش بڑھتا گیا۔ جس عورت نے ایک بار لباس سلوایا وہ ضرور دوبارہ آئی۔ یوں فواز کا کاروبار چل پڑا۔ فواز ٹیلر ماسٹر مشہور سے مشہور ہوتا گیا۔ کام بڑھتا گیا تو اس نے 2 اور درزی اجرت پر رکھ لیے۔ رفتہ رفتہ تنخواہ پر سلائی کرنے والے بھی کچھ تلاش کے بعد مل گئے۔ اب اس کا کام خود کپڑے کاٹنا اور ان لوگوں سے سلائی کروانا تھا۔ سلائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتا تھا اور ذرا سی بھی کوتاہی یا غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے فیشن ڈیزائنر کی ڈگری تو لے لی تھی، لیکن پھر عملی طور پر اس میدان کی طرف نہ گئی۔ سند لے کر گھر بیٹھ گئی۔ اپنے کپڑے بھی دوسروں سے سلواتی تھی۔ روپے پیسے کی ہمارے یہاں ریل پیل تھی، کسی شے کی پرواہ نہ تھی، لیکن خود ایک فیشن ڈیزائنر تھی اور کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی کو عملی طور پر باقاعدہ سیکھا تھا۔ اس لیے کسی عام درزیوں کے سلے ہوئے کپڑے مجھے پسند نہ آتے تھے۔ ایک بار میری ایک کزن میرے پاس آئی۔ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ سلائی کے حساب سے نک سے درست اور اس پر بہت جچ رہا تھا۔ مجھے اس کا ڈریس کافی پسند آیا تو میں نے اس سے پوچھا، عرفہ، یہ تم نے کہاں سے سلوایا ہے؟ وہ کہنے لگی، صدر بازار میں ایک فیشن ڈیزائنر نے درزی کی دکان کھولی ہے۔ اس کی کٹنگ بہت اعلیٰ اور سلائی کا تو جواب ہی نہیں۔ بہت کمال کا درزی ہے۔ میں تو اسے منہ مانگی سلائی دے دیتی ہوں، لیکن اپنا معمولی جوڑا بھی اسی سے سلواتی ہوں۔ گر عرفہ نے اس کی اتنی زیادہ تعریف کی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی وہاں جاؤں، کیونکہ میں تو کب سے کسی اچھے درزی کی تلاش میں تھی۔ ایک روز جب مجھے اپنے کزن کی شادی کے لیے کچھ کپڑے سلوانے تھے، عرفہ مجھے صدر بازار لے گئی
جب میں وہاں پہنچی تو کٹنگ ٹیبل پر پھیلے کپڑے فواز کو کاٹتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی، کہنے لگا، تو کیا میری فن کی شہرت تم تک بھی پہنچ گئی ہے؟ ہاں، مگر کیا تم یہ دکان چلا رہے ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، تم کیوں اتنی حیران ہو؟ ارے بھائی، جو سیکھا ہے دوسروں سے کروانے کی بجائے اگر میں خود اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا، فواز، لیکن تم تو فیشن ڈیزائنر ہو، تمہارا کام درزی گیری تو نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، درزی ہونا کیا عیب ہے؟ میری اپنی دکان ہے، جب سند لی ہے تو پھر یہ کام خود کرنے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھو، پہلے ہمارے حالات سنبھل نہ رہے تھے، مگر اب لاکھوں کی آمدنی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، ہاں، مگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تم اتنے پڑھے لکھے ہو اور باہر بورڈ لگا ہے ٹیلر کا، لوگ تم کو کہتے تو ٹیلر ہی ہیں نا۔ پرواہ، لوگ مجھے ٹیلر کہیں یا درزی، میں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ باہر کے ملکوں میں بھی کسی کام کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ نہ جانے ہمارے ملک میں لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ فیشن ڈیزائنر اونچی چیز ہے لیکن درزی کمتر ہے۔ خود اچھا کام کر لو یا درزی سے کروا لو، بات تو اپنا آپ منوانے کی ہے۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، میں سچ ہو کر بولی، جو تم کو ٹھیک لگے وہ کرو۔ وہ کچھ خاموش سا ہو گیا اور پھر پوچھنے لگا، اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ تم آج کیسے، میرا مطلب ہے کس لیے یہاں آئی ہو؟ مجھے کال کر لیتی یا ہمارے گھر آ جاتی، عرصہ ہو گیا تم کبھی آئے ہی نہیں، میں تو سمجھا بھول چکی ہو۔ میں نے اپنی کزن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے عرفہ لائی ہے، یہ میری کزن ہے۔ اس نے تمہاری سلائی کی اتنی تعریف کی کہ میں نے سوچا اس درزی کو بھی دیکھنا چاہیے، مجھے تو کسی کے بھی سلے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے۔ 2-3 منٹ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے فواز کا یوں فیشن ڈیزائنر سے درزی بن جانا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ تاہم میں نے اپنے کپڑے سلنے کو دے دیے اور جب سل گئے، پہن کر دیکھے تو لگا کہ واقعی عرفہ نے سچ ہی کہا تھا۔ میرے کپڑے بھی ایسے لاجواب سلے ہوئے تھے کہ دل خوش ہو گیا۔ میں بھی اب فواز ہی سے اپنے کپڑے سلوانے لگی۔ اگر کبھی اس کی دکان پر نہ جا سکتی تو اس کے گھر چلی جاتی۔ اب ان کے گھر کے مالی حالات کچھ سنبھل چکے تھے، گویا فواز کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ صد شکر کہ انتہائی برے حالات میں چچا وحید نے نہ تو اپنا گھر بیچا اور نہ ہی باپ دادا کی دکان فروخت کی۔ ان دونوں چیزوں سے ان کو غربت سے امان ملی تھی۔ میں جانتی تھی کہ فواز مجھے دل سے پسند کرتا ہے، بچپن سے وہ میرا ساتھی اور کلاس فیلو تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے ابھی تک وہی جذبات تھے، لیکن اب میری سوچ بدل چکی تھی۔ دل میں اس کے لیے اب پہلے جیسی وقت اور جگہ نہ رہی تھی، مگر فواز کا اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی دل بدلا اور نہ جنون۔ حالانکہ اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت کیا اور نہ چاہت کا کھیل کھیلا۔ اس نے سیدھے سادے طریقے سے مجھ سے شادی کا سوچا اور اپنی والدہ سے اس آرزو کا اظہار بھی کر دیا۔ ایک روز خالہ فوزیہ اور رمشا ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ بڑوں کے دل بڑے اور ان میں سوجھ بوجھ بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کا تجربہ فیصلے لینے میں روشنی بن جاتا ہے۔ لہٰذا وحید چچا اور ان کی بیوی جس اعتبار کے ساتھ رشتہ مانگ رہے تھے، میرے والدین نے اس اعتبار کی لاج رکھی۔ ان کو کوئی اعتراض نہ تھا کہ بچپن سے فواز کو جانتے تھے کہ وہ انتہائی نیک اور سلجھا ہوا انسان تھا، اور دوسرا میرے والد بھی چچا وحید کو لمبے عرصے سے جانتے تھے۔ لیکن جب مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے ماما سے خود انکار کر دیا کہ مجھے فواز سے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے جب مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، ماما،
فواز تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی سوچ دیکھی ہے آپ نے؟ 4 سال ایک بہترین ادارے میں پڑھا اور فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری لی، اور پھر اب یہ معمولی سا درزی بن گیا۔ میں ایک درزی سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ آپ ہی سوچئے کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی نے ایک ٹیلر سے شادی کر لی۔ میری کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں؟ ماما کہنے لگی، ارے بھائی، وہ ٹیلر ہے یا ڈیزائنر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بہت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ پہلے ان کے گھر کے حالات ضرور برے تھے، مگر اب وہ اچھا کماتا ہے، اور ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کے برادرانہ تعلقات تھے۔ اب فواز نے شاپ کھول لی ہے تو تم کو یہ ہنر عیب لگنے لگا ہے؟ جو بھی ہے ماما، مجھے ایک درزی کی بیوی کہلوانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ مجبوراً میری والدہ کو کہنا پڑا کہ لڑکی فواز سے شادی پر راضی نہیں ہے۔ فواز کے والدین نے گھر جا کر فواز کو صاف صاف بتا دیا کہ فروا نے تم سے شادی پر انکار کر دیا ہے، اور وہ اس لیے رضامند نہیں ہے کہ تم ٹیلر کیوں بن گئے ہو۔ فواز نے اس کے بعد دوبارہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجا اور خاموش ہو گیا۔ وہ اب ایک حقیقت پسند آدمی بن چکا تھا۔ بے شک اس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور اپنانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میرے انکار کے بعد اس نے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس دن کے بعد سے رمشا نے بھی ہمارے گھر آنا جانا ترک کر دیا۔ مجھے بھلا کیا پرواہ تھی؟ میں نے فواز کے گھر اور دکان پر جانا بند کر دیا۔ 1 سال بعد آخر فواز نے اپنا کام شروع کر دیا۔ درزی بن کر اب اس نے اتنا کما لیا تھا کہ اپنا ایک بڑا شو روم بنا لیا، اور پھر اپنے ڈیزائن کردہ ملبوسات وہاں سجا دیے۔ اس کے ملبوسات واقعی دھوم مچانے والے تھے، اور بہت خاص قسم کے لوگ مہنگے داموں خریدنے آتے یا پھر آرڈر پر فواز سے بنواتے تھے۔ ادھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں نے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے، ساتھ ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی جانا تو ایک بہانہ تھا، دراصل گھر میں دل نہ لگتا تھا۔ سوچتی تھی یہاں کوئی قابل اور اچھا جیون ساتھی مل جائے گا تو شادی کر لوں گی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بے حد سمارٹ، خوبرو اور مالدار گھرانے کا لڑکا شجاع پڑھتا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، تاہم مجھے لگتا کہ وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف ضرور دیکھتا ہے، لیکن میری اس پر نظر پڑتے ہی وہ سر جھکا لیتا تھا اور اپنی مسکراہٹ کو سنجیدگی کے لبادے میں ڈھانپ لیتا تھا۔ تب جی چاہتا وہ مجھ سے بات کرے اور میری جانب متوجہ ہو۔ یہ میرا یونیورسٹی میں پہلا سال تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بے نیازی بہت پسند تھا۔ دوسرے سال اس کا یہ انداز مجھ پر کچھ کھلا۔ کسی نہ کسی طور اس نے مجھ سے 1-2 بار بات چیت کی تو میرا حوصلہ بڑھا، اور بالآخر ہماری جھجک دور ہو گئی اور ہم لائبریری میں اکٹھے بیٹھ کر اسٹڈی کرنے لگے۔ وہ ایک ذہین اور لائق طالب علم تھا۔ وہ زبانی ہی مجھے ہر ٹاپک پر ڈکٹیشن دیتا اور میں نوٹس لکھتی جاتی۔ شجاع نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو، پڑھائی کو پڑھائی کی طرح لو۔ دولت مند ہونا اپنی جگہ، لیکن دولت مندی کردار کی صفت نہیں ہے۔ کردار کی صفت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ بے شک اس کی یہ بات میرے دل پر اثر کرتی تھی، کیونکہ میں اس کو دل و جان سے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ساری یونیورسٹی میں اس نے صرف مجھ سے دوستی کی، مجھے توجہ دی تو میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے بھی اب یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کو بھی مجھ سے لگاؤ ہے۔ پہلے تو مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، کہ میرے لیے تو یہ بس سیر و سیاحت کا ذریعہ تھی، مگر اب اس کے سمجھانے پر، اس کی خاطر میں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور جانا۔ اسی کی توجہ نے مجھے ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک ذمہ دار اور محنتی اسٹوڈنٹ بنا دیا۔ جب میرے اندر وہ بدلاؤ آ گیا،
جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے اظہار پسندیدگی کر دیا اور کہا کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ میرے گھر اپنے والدین کو میرا رشتہ طلب کرنے کے لیے بیچنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ یہ میرے لیے اتنی بڑی پرمسرت نوید تھی کہ جیسے کسی نے جنت ملنے کا اشارہ دے دیا ہو کہ جس کی میں آرزو مند تھی۔ اب میں نے اور بھی محنت سے تعلیم کی طرف توجہ دی کہ یہی شجاع کی آرزو تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو، لیکن شاید تم کو اس احساس نے لاپرواہ بنا دیا ہے کہ تم ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو۔ اصل عزت دولت سے نہیں، شرافت سے ہوتی ہے۔ اب جیسا وہ کہتا میں ویسا ہی کرتی۔ میں اس کے اشاروں پر چلتی تھی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اپنی ذات، اپنا سبھی کچھ اس کو سونپ دیا، جیسے کہ وہی میرے دل و ذہن اور میرے وجود کا مالک ہو۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ شجاع فواز کا دوست ہے اور دونوں اپنا کوئی راز ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے۔ ہم یونیورسٹی سے امتحان سے فارغ ہو گئے۔ میں شجاع کی محبت میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ اب ہمیں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ شجاع بھی مجھ سے ملتا تھا۔ میں شجاع کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ ہم محبت بھرے لمحات اکٹھے گزارتے، اکٹھے سینما میں فلمیں دیکھتے، ساحل سمندر پر جاتے، پارکوں، ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے۔ لیکن جب شادی کے بارے میں اس سے بات کرتی تو شجاع بہانے بنانے لگتا۔ 2 سال اور بھی گزر گئے تو میں نے اس کو روز ہی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے والدین آخر کب آئیں گے؟ کب تک اور انتظار کرواؤ گے؟ جب میں نے شجاع کو بہت زج کیا تو اس نے اپنے عزیز جان دوست کا سہارا لیا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ شجاع مجھے کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ لڑکیوں کو اسی طرح محتاط رہ کر اپنا گرویدہ بنا لینے کا فن وہ خوب جانتا تھا۔ اس طرح لیے دیے رہنے کی اداکاری کر کے کئی لڑکیوں کو محبت میں گرفتار کر لینا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنی ہر محبت کی کہانی فواز کو ضرور سناتا تھا۔ فواز اسے منع بھی کرتا، یار ایسا مت کرو، مجھے دیکھو، صرف ایک لڑکی کو چاہا، اس نے شادی سے انکار کیا تو صبر کر لیا، اور اس کے بعد والدہ نے جس کو میرے لیے پسند کیا اسی سے شادی کر لی۔ آج ایک وفادار محبت کرنے والی بیوی اور 2 پیارے پیارے بچوں کا باپ ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا جسے چاہا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں اس کو وہ سب کچھ نہ دے سکتا تھا جس کی اس کو تلاش تھی۔ اب میرے بار بار اصرار پر اس نے فواز سے بات کی کہ یار ایک لڑکی فروا سے میری دوستی چل رہی ہے، لیکن اب وہ میرے دامن کا کانٹا بن گئی ہے۔ بہت جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ کسی طرح سے جان نہیں چھوڑ رہی۔ تم مجھ سے میری جان چھڑا دو، میں اسے تم سے کسی بہانے سے ملواؤں گا۔ تم اسے میری غیر موجودگی میں بتا دینا کہ آج کل ایک نئی تازہ کلی میرے دامن کو مہکا رہی ہے، اور اب مجھے اس مرجھائی ہوئی کلی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ایک دن جب میں شجاع کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو ایک شخص کو وہاں پہلے سے بیٹھے پایا۔ اسے دیکھ کر میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ فواز تھا، مگر پھر شجاع نے آگے بڑھ کر والہانہ اس سے ہاتھ ملایا۔ میری دوست سے ملو، یہ ہے وہی فروا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مینیجر کے پاس چلا گیا کہ آج ملاقات کی خوشی میں خاص ڈشز بنوانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ گویا اس نے ہمیں اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیا۔ اس کی یہ پلاننگ میں نہ سمجھی، مگر شجاع کے جاتے ہی فواز نے کہا، تم کس قسم کے آدمی کے ساتھ؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ معلوم ہے یہ مجھے کیا کہتا ہے؟ تمہارا دوست آج کل شادی کے لیے کسی کا اصرار بڑھ رہا ہے اور میری وحشت بڑھ رہی ہے۔ دوستی اپنی جگہ، مگر شادی تو میں کسی نوخیز لڑکی سے کروں گا۔ نرم دل ہوں، اسی لیے کسی کی اہانت نہیں کر سکتا۔ تم ہی اسے کہہ دو کہ میری شادی میرے گھر والوں نے کسی اور سے طے کر دی ہے۔
اب کسی اور سے شادی پر مجبور ہوں۔ فواز کے منہ سے یہ بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے لیے شجاع ایک بہت خاص شخص بن چکا تھا۔ میں اب حیرت کے سمندر میں غرق تھی، اور وہ بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی، میری بھی آنکھیں بجھی بجھی تھیں اور رخساروں کے گلاب مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ 2 بچوں کا باپ تھا، اور میں آدھی عمر بن بیاہتا ایک بے وفا سے برسوں سے آس لگائے اپنا رنگ و روپ سب گنوا چکی تھی۔ 20-25 منٹ بعد شجاع لوٹ آیا تو فواز اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، یار میں چلتا ہوں، میری بہن کا شو روم سے فون آیا ہے، مجھے فوری جانا پڑے گا۔ فواز کے جانے کے بعد شجاع نے کہا کہ میرا یہ دوست بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑا اور مشہور فیشن ڈیزائنر ہے، اس کا شو روم دیکھنے کے لائق ہے، اس کی بہن رمشا اس کا بزنس سنبھالتی ہے۔ میں خاموش رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بے وفا کو کیا کہوں۔ میں کیسے شجاع کو بتاتی کہ جس کا تم آج مجھے تعارف کروا رہے ہو اس کو تو میں برسوں سے جانتی ہوں۔ شجاع کہنے لگا، تم سے اس نے کچھ کہا؟ شجاع نے اپنی ارکالود پیشانی پونچھتے ہوئے ایک پھیکی مسکراہٹ سے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، اور میں نے بھی ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ نہیں کہا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ قصہ مختصر، فواز نے بعد میں شجاع کو کافی برا بھلا کہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ اتنے برس دوستی رکھ کر بے وفائی اچھی بات نہیں، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہارے انتظار میں اب اس کی عمر ایسی ہو چکی ہے کہ اس کی شادی مشکل سے ہوگی، اب وہ کہاں کہاں بھٹکے گی۔ جواب میں شجاع نے فواز سے کہا، یار میں نے تم کو واز کے لیے اس سے نہیں ملوایا تھا، بلکہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ملوایا تھا۔ یہ بات رمشا نے مجھے تب بتائی جب میں ان کے شو روم اس سے ملنے گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، فروا کیا شجاع نے تم سے شادی کی؟ فواز نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ میں نے آگے سے بجھی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، اگر کرتا بھی تو میں نہ کرتی، ایسے شخص سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں عمر بھر بن بیاہی ہی رہ جاؤں۔ اگر شادی نہ ہو سکی تو نہ سہی، تمہاری بھی تو نہیں ہوئی ہے، اپنے بھائی کے بزنس میں معاونت کرتے کرتے تم نے بھی اپنا آپ بلا دیا ہے۔ یہ میرا جواب تھا، اور رمشا نے میرا یہ جواب سن کر سر جھکا لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، گھر والے تو بہت پیچھے پڑے ہیں، مگر میرے جیسے عمر گزرنے کے ساتھ سارے ارمان ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے 1 سال بعد ہی رمشا کی شادی ہو گئی اور وہ لندن چلی گئی۔ 3 سال بعد میری بھی ایک طلاق یافتہ مرد سے شادی ہو گئی کہ عمر کے اس حصے میں اب مجھے ایسا ہی کوئی رشتہ مل سکتا تھا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔